حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، ہم ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کے روبرو حاضر ہیں. بہت سارے لوگ حضرت بندہ نواز گیسو دراز کے گیسو پر الٹے سیدھے اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شریعت مطہرہ کے خلاف ہے، اور بعض لوگ ان کے گیسو کو دلیل بنا کر لمبے لمبے بال کے گچھے بنا بنا کر رکھتے ہیں، حالانکہ یہ دونوں باتیں جہالت پر مبنی ہیں. ہم اس ویڈیو میں حضرت بندہ نواز کے گیسو دراز کا راز اور ان کے اس عمل کی دلیل حدیث کی روشنی میں پیش کریں گے، اور جو ان کے اس عمل کو دلیل بنا کر بے ڈھب گیسو رکھتے ہیں اس کے بارے میں بھی کچھ عرض کریں گے. آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں، چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے. ناظرین کرام، حضرت سید محمد بندہ نواز گیسو دراز نے تشبہ نہ کیا تھا، کیونکہ ایک گیسو محفوظ رکھا تھا آپ نے، اور اس کے لیے ایک خاص وجہ تھی کہ آپ ایک بار سرے راہ بیٹھے تھے. حضرت نصیر الدین محمود چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سواری نکلی تو انہوں نے اٹھ کر زانوِ مبارک کو بوسہ دیا. حضرت خواجہ نصیر نے فرمایا، سید اور نیچے بوسہ دو. انہوں نے پائے مبارک کو بوسہ دیا. آپ نے فرمایا، سید اور نیچے. انہوں نے گھوڑے کے سم یعنی کھر کو بوسہ دیا. آپ کے سر کا ایک گیسو جو کہ رکاب مبارک میں الجھ گیا تھا وہی الجھا رہا اور رکاب سے سم تک بڑھ گیا یعنی کھر تک. حضرت نے فرمایا، سید اور نیچے. انہوں نے ہٹ کر زمین پر بوسہ دیا، اور حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رکاب سے گیسو مبارک کو جدا کر کے تشریف لے گئے. ادھر لوگوں کو تعجب ہوا کہ ایسے جلیل القدر سید، اتنے بڑے عالم نے زانوں پر بوسہ دیا اور حضرت راضی نہ ہوئے اور نیچے بوسہ دینے کا حکم فرمایا. انہوں نے پائے مبارک کو بوسہ دیا تو اور نیچے کا حکم فرمایا، گھوڑے کے سم پر بوسہ دیا اور نیچے کا حکم فرمایا، یہاں تک کہ زمین پر بوسہ دیا. یہ اعتراض حضرت سید بندہ نواز گیسو دراز نے سنا تو فرمایا، لوگ نہیں جانتے کہ میرے شیخ نے ان 4 بوسوں میں ہمیں کیا عطا فرمایا. جب میں نے زانوِ مبارک پر بوسہ دیا تو مجھ پر عالم ناسوت منکشف ہو گیا. جب میں نے پائے اقدس پر بوسہ دیا تو عالم ملکوت منکشف ہو گیا. جب گھوڑے کے سم پر بوسہ دیا تو عالم جبروت منکشف ہو گیا، اور جب زمین پر بوسہ دیا تو عالم لاہوت کا انکشاف ہو گیا. ناظرین کرام، وہ گیسو جو رکاب مبارک سے الجھ گیا تھا اور ایسی جلیل القدر انعامات کی وہ یادگار تھا، اور اسے ایسی تجلی رحمت نے بڑھایا تھا، اس لیے انہوں نے اس گیسو کو نہیں ترشوایا، نہیں کٹوایا. اور اس ایک گیسو کے دراز ہونے کو تشبہ سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ عورت ایک بال کو بڑا نہیں کرتی، ایک گیسو کو بڑا نہیں کرتی، بلکہ پورے سر کا بال وہ بڑا کرتی ہے. اور آپ نے اس گیسو کو اسی راز کی بنیاد پر دراز رہنے دیا، اور اس کی سند صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فعل ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف شریف فتح کیا تو اذان ہوئی. بچوں نے اذان کی نقل کی، ان میں ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. ان کی آواز بہت اچھی تھی. حضور نے ان کو بلایا اور سر پر دست مبارک رکھا اور ان کو مؤذن مقرر فرمایا. آپ کی ماں نے برکت کے لیے پیشانی کے ان بالوں کو جن پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دست اقدس رکھا تھا محفوظ رکھا. جس وقت بال کھولے جاتے تو زمین پر آ جاتے تھے. ناظرین کرام، تو یہ راز ہے گیسو دراز کے دراز گیسو کا، اور اس کی دلیل حضرت ابو محذورہ کی یہ روایت اور یہ عمل ہے. اب اگر کوئی اس پر اعتراض کرے
تو اس کو جہالت ہی کہا جائے گا. لیکن کوئی اس کو دلیل بنا کر اگر دراز گیسو رکھنا چاہے تو یہ بھی جہالت ہے کہ ان دونوں گیسو کے دراز ہونے میں ایک امر واقعہ تو ملحوظ ہے، مگر آج کل کے بہروپیے کے گیسو کے ساتھ کون سا واقعہ اور کون سا راز پنہا ہے سوائے بے ڈھب کے اور دھوکہ دینے کے. ناظرین کرام، مجھے امید ہے کہ آپ کو حضرت بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے دراز گیسو رکھنے کی وجہ سمجھ میں آ گئی ہوگی اور آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا. آپ ویڈیو کو لائک کر دیجئے، شیئر کر دیجئے اور ایک کمنٹ ضرور تحریر کیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں.